بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آج کی گفتگو ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب روزہ اور اعتکاف میں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رمضان کا معنی و مفہوم سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے کہ رمضان کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں رمضان کا مادہ رمضان سے ہے، جس کا معنی سخت گرمی اور تپش ہے۔ رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک و پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت جانتے ہیں۔ رمضان المبارک اسلامی تقویم کا، اسلامی کیلنڈر کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اتارا، اور رمضان المبارک میں ایک ایسی بابرکت رات ہے جس رات اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول فرمایا۔ اس لیے اس رات کو اللہ رب العزت نے سب راتوں پر فضیلت عطا کی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، اور اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب اس رات میں مقرر کیا رکھا اہل ایمان کے لیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے روایت کیا، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اہل ایمان پر، اہل اسلام پر اتنا کرم اور فضل فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کی اتنی بخشش اور مغفرت عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت جو ہے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایسے نیک اعمال کرو، ایسے اچھے اعمال کرو، نمازوں کی صورت میں، روزے کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ماہ رمضان کے، صدقہ و خیرات کی صورت میں، کہ اے اللہ کا اتنی رحمت ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر ایک فرض ادا کرو گے، اللہ رب العزت 70 گنا فرض کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا، اور فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو حاضرین محترم، یہ ماہ رمضان قیام اللیل کی صدا دیتا ہے، قیام اللیل کی آواز دیتا ہے، جو تراویح کی صورت میں ہو، اور اس کے علاوہ
عبادات کی آواز اور صدا دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، درود و سلام کی کثرت کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی کثرت کی صورت میں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کا خوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کرتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں یہ پوچھتے تھے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ کرام سے بار بار استفسار فرمایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کیا کوئی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، بے شک اللہ رب العزت ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات جب آتی ہے، اللہ رب العزت اہل قبلہ پر، اہل اسلام پر، اہل ایمان پر نظر رحمت ڈال کر ان کو بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے تھے جب ماہ رجب شروع ہوتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب شعبان کو بابرکت بنا دے، وبارک لنا فی رمضان، اور ہمارے لیے رمضان کو بھی بابرکت بنا دے۔ ماہ رجب المرجب میں آقا علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے، اور شعبان میں ماہ رمضان کی تیاری کے لیے کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ شعبان آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کی اتنی کثرت فرما دیتے، اتنے مسلسل ماہ شعبان میں روزے رکھتے، یہاں تک کہ ماہ رمضان کے روزوں سے وہ ان کے روزے جو ہے مل جاتے تھے۔ اور حاضرین محترم، پھر اسی طرح آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان المبارک میں معمولات کیا تھے۔ آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں سب سے جو پہلا عمل تھا وہ کثرت کے ساتھ عبادت اور ریاضت کرتے تھے، جسے امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان لغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ، کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کیا کرتے تھے، اور اس کا خوف طاری رکھتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں پیش ہوتے، جب اذان کی صدا بلند ہوتی، آواز بلند ہوتی، تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا کہ سب جہانوں کے رب کی بارگاہ میں حاضری ہونے والی ہے، حالانکہ آپ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، مقصود تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی۔ اور حاضرین محترم، وہ ان کا عمل مبارک یہ تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تو آپ کا رنگ مبارک متغیر ہوتا، نمازوں میں اضافہ فرماتے، اور دوسرا عمل کیا تھا؟ سحری و رفتاری کرنا۔ یہ ماہ رمضان کی روزوں کی سحری کا اہتمام کرنا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ سحری کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ اور حضرت محترم، انبیاء علیہ السلام بھی
اپنے اپنے دور کے اندر اللہ رب العزت کے اندر امر سے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں روزے فرض کیے۔ پھر آقا علیہ السلام کو جو تیسرا عمل تھا وہ قیام اللیل کا تھا کہ حضور علیہ السلام کی راتیں تواتر اور کثرت کے ساتھ نماز میں کھڑے رہتے، تسبیح و تحلیل کرتے، تحمید کرتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثناء نماز تراویح کی صورت میں، نمازوں کی صورت میں پیش کرتے۔ اور آقا علیہ السلام نے قیام اللیل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بطن مادر سے پیدا ہونے والا بچہ پاک ہوتا ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کا تیسرا عمل تھا۔ حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان مبارک میں چوتھا عمل کثرت کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ و خیرات فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عام دنوں میں بھی صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کے تیز جھونکے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ کوئی سائل آپ کی در سے خالی نہیں جاتا تھا، کوئی سوال کرنے والا آپ کی در سے خالی نہیں جاتا تھا، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند آپ کی در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا۔ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی وبا کی صورت میں پاکستان میں بالخصوص اس وقت معاشی امداد کی ضرورت ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کا یہ پیغام بھی ہے کہ جہاں جہاں پر آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے فیملی کے اندر، اپنے قرابت داروں کے اندر غرباء کو دیکھیں، یتامہ کو دیکھیں، مساکین کو دیکھیں، تو اپنے پاکیزہ مالوں سے ان کے اوپر خرچ کریں۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت اہل ایمان کا یہ شیوہ اور وتیرہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو جو رزق دیا ہوتا ہے، جو مال و دولت کی نعمت دی ہوتی ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی پاکستان کے اندر بالخصوص اور باقی پسماندہ ممالک کے اندر بالعموم انسانیت کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے پاکیزہ مالوں میں سے خرچ کرنا اور ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام اس ماہ مبارک میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور حضور علیہ السلام اپنی زندگی مبارک میں رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا سنت اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، اور وہ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر روایت کیا، اور آپ روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ تو حضرت محترم، ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور موجودہ صورتحال میں اجتماعی اعتکاف مساجد کے اندر ممکن نہیں رہا، تو آج ضرورت اس امر کی ہے، اس عالمی وبا کی صورت میں اپنے گھروں کے اندر سنت اعتکاف کا اہتمام کریں، نفلی اعتکاف کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں کثرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کریں، اور محتاجوں پر، غریبوں پر، یتامہ پر، مساکین کے اوپر کثرت کے ساتھ اپنے پاکیزہ مالوں میں سے خرچ کریں، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو سکے۔ یہی ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت ہے، جو اللہ رب العزت نے بھی بیان کی قرآن مجید فرقان حمید میں، اور آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک میں گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں، اور اس کو جو ہے نظم و ضبط کے ساتھ
اپنے گھروں کے اندر عبادت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور غریبوں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کی خبر گیری کریں، اپنے نیبرز کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ یہ ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔